سب سے پہلے میرے سننے والوں کو السلام علیکم۔ تحریف کا 7واں ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلی بار تورات کی ہم نے ایک آیت دیکھی تھی اور اب ہم اس کی تورات ہی کی ایک دوسری آیت دیکھیں گے جو بہت مشہور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بتائی جاتی ہے۔ کتاب ہے کتاب پیدائش اور آیت کہتی ہے یہودا سے عصا نہیں ہٹے گا۔ یہودا جو ہے وہ ان کا قبیلہ بنی اسرائیل کا، اور اسی یہودا قبیلے سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو آیت کہتی ہے کہ یہودا سے عصا نہیں ہٹے گا اور نہ ہی حاکم کی لاٹھی یعنی کہ بادشاہت کی جو لاٹھی ہے اس کے پاؤں کے درمیان سے ہٹے گی جب تک کہ وہ آئے گا جس کا یہ ہے، اور قوموں کی فرما برداری اس کی ہوگی۔ اب یہاں پہ جس آنے والے کی بشارت ہے اس کو لے کر جو ہے کافی ایک کنٹروورسی ہے۔ یہودی جو ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے مسیح کی سب سے بڑی ایک نشانی مانی جاتی ہے، اور عیسائیوں کے مطابق یہ آنے والا عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ہیں جو کہ یہودا قبیلے سے ہوں گے۔ اچھا، اس آیت کے دو جو ہیں وہ سینس بنتے ہیں، اور جسے آپ غور سے سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودا قبیلے کے پاس بادشاہت رہے گی جب تک کہ وہ آنے والا جو ہے بادشاہ وہ آئے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو آنے والا بادشاہ ہے کیا وہ یہودا قبیلے سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر تو اس کا ہم یہ سینس لیتے ہیں کہ ان کے پاس سے کبھی بادشاہت نہیں ختم ہوگی، نہیں جائے گی جب تک کہ یہ آنے والا ان کے قبیلے سے نہ آ جائے، تب تک ان کی گارنٹی ہے کہ ان کے پاس بادشاہت موجود ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کیا اس کے آنے کے بعد ان کی بادشاہت چلی جائے گی؟ کیونکہ یہی ہے کہ جب تک وہ نہیں آ جاتا عصا ان کے پاس رہے گا حاکمیت کا۔ اس کا دوسرا سینس ہے کہ بادشاہت یا عصا جو ہے ان کے پاس اس وقت تک رہے گا جب تک کہ یہ آنے والا آ نہیں جاتا، اور جب یہ آئے گا تو ان کے پاس سے عصا ہٹ جائے گا بادشاہت کا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ کون ہے آنے والا؟ اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جملہ لکھا ہے وہ آئے گا جس کا یہ ہے۔ جس کا یہ ہے اصل میں یہاں پہ لفظ آیا ہے شیلا۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ شیلا، شین یہ لام ہے۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے، ایک نام ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر جو لکھا ہے جس کا یہ ہے اس کے بجائے ہونا چاہیے شیلا، اور اس لیے اکثر ٹرانسلیشنز میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوتا ہے کہ جب تک شیلا آئے گا اس وقت تک ان کے پاس عصا رہے گا، لیکن جب شیلا آئے گا تو وہ عصا ان کے پاس نہیں رہے گا۔ یعنی کہ شیلا یہودا قبیلے کا نہیں ہوگا، یعنی کہ بنی اسرائیل کا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ بنی اسرائیل کا ہوا تو بادشاہت تو انہی کے پاس رہنی ہے، کیونکہ یہ سردار ہے یہودا۔ اور اگر وہ ان کی قبیلے کا نہ ہوا تو وہ بنی اسرائیل کا بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ بنی اسرائیل کا نہ ہوا تو پھر وہ پوری دنیا کا حاکم ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی حاکم نہیں رہے گا۔ بادشاہت ان کی لے کے اس شیلا کو دی جائے گی، لہٰذا دوسری قومیں بھی اس کو سردار مانیں گی اور یہ بھی مانیں گے، تو یہ آنے والا پوری دنیا کا سردار ہوگا۔ اور اسی لیے یہاں پہ جملہ ہے قوموں کی فرما برداری اس کی ہوگی، یعنی تمام قوموں کی۔ اور اسی وجہ سے یہ آیت جو ہے مسیح کی سب سے بڑی نشانی مانی جاتی ہے، اور عیسائی جو ہیں اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قوموں کا سردار ہوگا، یعنی کہ پوری دنیا کا سردار ہوگا، تو اتنے بڑے شخص کی پیشن گوئیاں اور کتابوں میں موجود ہوں گی، اور دوسری صحیفوں میں موجود ہوں گی، اور دوسرے انبیاء نے بھی اس کا ذکر کیا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں کہتے ہیں میں تم سے زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اس دنیا کا سردار آنے والا ہے، اس کا مجھ پر کوئی قبضہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر
جو ہے یہ سردار کون ہے؟ عیسائی جو ہیں اس کو شیطان انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ کے بعد وہ کسی نبی کو نہیں ماننا چاہتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سردار جو ہے وہ شیطان ہے یا دجال ہے۔ عیسائیوں کی یہ تشریح بالکل غلط ہے، جو صحیفوں کے خلاف ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی شیطان کو دنیا کا سردار نہیں کہہ سکتے، اور یہ بھی ایک غیر منطقی بات لگتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ شیطان آنے والا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ سوچئے کہ شیطان آنے والا ہے، اس لیے ان کو زیادہ کچھ کہنا چاہیے تھا اس سے بچنے کے لیے، لیکن الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ آ رہا ہے۔ تو کیا وہ جو آ رہا ہے وہ ان کی بات کو مکمل کرے گا؟ تو وہ شیطان کیسے ہوگا؟ یہ بات اس صورت میں بالکل فٹ ہوتی ہے کہ جب آنے والا کوئی رسول ہے اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تمہیں آ کے بتانے والا ہے، تو میں تمہیں زیادہ کیا کہوں؟ اور یہ بات عیسیٰ نے دوسری آیات میں بالکل واضح طور پہ کی ہے۔ اچھا، عیسیٰ کا یہ جملہ کہ اس کا مجھ پر کوئی قبضہ نہیں ہے، یہ ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ بن چکا ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، عیسائیوں کی بھی، کہ یہ جملہ عیسیٰ نے کیوں بولا ہے۔ عیسائیوں نے تو اس کو ایک شیطان قرار دے کر تو یوں کر لیا کہ شیطان کا مجھ پر کوئی قبضہ نہیں ہے، شیطان مجھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ انہوں نے اس کو ایسے اپنی جو ہے بیان میں فٹ کر لیا ہے۔ لیکن اگر یہ آنے والا رسول ہے تو پھر عیسیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اس کا مجھ پر کوئی قبضہ نہیں ہے؟ ایکچولی یہاں پر یہ سینس عیسیٰ کا تھا کہ اس کی بادشاہت الگ ہے اور میری بادشاہت الگ ہے، اس کا میری بادشاہت سے اور میرا اس کی بادشاہت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عیسیٰ نے انجیل میں بار بار یہ کہا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے، جبکہ سردار اس دنیا کا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دو الگ نظام تھے، اور عیسیٰ نے یہ بتایا کہ میرا اس نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس سردار کا مجھ پر کوئی قبضہ نہیں ہے، یا اس کا مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یا وہ مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا، مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا، مجھ سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ یہ یہاں پہ ایک سینس بنتا ہے۔ نہ صرف عیسیٰ نے بلکہ قرآن نے بار بار اس بات کی تصدیق کی ہے، اور وہ آیت ہم پچھلی بار دیکھ چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ جو واضح دلیل پر ہو تمہارے رب کی طرف سے، اور پیچھے آتا ہو اس کے ایک گواہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام اور رحمت۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ۔ اب آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہ اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے، بیچ میں کوئی دوسرا امام نہیں آیا جس کو قوموں نے جس کی فرما برداری کی ہو، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ قومیں اس کی اطاعت کریں گی۔ تو اگر ایسا کوئی تھا تو یقیناً وہ تمام دنیا کا امام تھا، اور اگر وہ امام تھا تو پھر قرآن سے پہلے اس کو یا اس کی کتاب کو امام ہونا چاہیے تھا، موسیٰ کو امام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو قرآن نے یہاں پہ تصدیق کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے موسیٰ تھے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی بات ہو رہی ہے، اور اس بات کی ایک انڈائریکٹ جو ہے یہ تصدیق ہے۔ یہ جو قوموں کا سردار ہے یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں صرف ایک ہی تھا اور وہ تھے موسیٰ، اور اب موسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور اس کی تصدیق ہمیں اس آیت سے مل جاتی ہے۔ آگے دیکھیے کہ یہ آیت ہم پچھلی بار دیکھ چکے تھے، تورات کی یہ دوسری آیت بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ موسیٰ سے کہا گیا کہ اللہ ان کے بھائیوں میں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں تیرے جیسا ایک نبی مبعوث کرے گا، یعنی یہ نبی موسیٰ جیسا ہوگا۔ لیکن یہ جو جملہ ہے ان کے بھائیوں میں، یہ کن کے بھائی ہیں؟ یہ تمام بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک قبیلے کی بات نہیں ہو رہی، اس میں تمام بنی اسرائیل جو ہے وہ انکلیوڈ ہیں۔ تو سارے بنی اسرائیل کے بھائی تو وہ خود تو نہیں ہو سکتے ہیں، اگر تو اس نبی کو بنی اسرائیل میں سے ہونا تھا تو پھر جملہ یہ ہوتا کہ تمہارے بھائیوں میں سے، یعنی کہ موسیٰ کے بھائیوں میں سے، جو کہ ان کے اپنے ساتھی ہیں، اپنے قبیلے ہیں۔
یا پھر کسی قبیلے کا نام لیا جاتا کہ ان کے بھائیوں میں سے، تو اس طرح سے یہ پیشن گوئی انہی کے اندر جو ہے پھر رہتی۔ لیکن جب یہ کہہ دیا گیا کلیکٹیولی کہ تمام بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، تو تمام بنی اسرائیل کے بھائی تو صرف بنی اسماعیل ہی بنتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بنتا، کیونکہ ابراہیم کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک بنی اسرائیل کی ایک نسل چلی ہے اور ایک طرف بنی اسماعیل کی چلی ہے۔ لوگوں کو اس بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی بنی اسماعیل کا لفظ نہیں آیا، اور کیوں نہیں آیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو بات ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ عیسیٰ نے کہا کہ بعد میں آنے والا دنیا کا سردار ہے، تو عیسیٰ نے یہاں پہ تصدیق کی کہ وہ میں تو نہیں ہوں، نہ ہی مجھ سے پہلے کوئی تھا، اور اسی لیے وہ میرے بعد آ رہا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اب تک اسکالرز نہیں سمجھے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں یہاں پر ایک سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے کہ جیسا کہ عیسیٰ نے یہاں پہ کہا کہ دنیا کا سردار آنے والا ہے، لیکن اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اور دوسری آیت ہے جس کو آپ جانتے ہیں، احمد کی پیشن گوئی میں عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیکن احمد مقدس روح جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور تمہیں وہ سب کچھ یاد دلائے گا جو میں نے تم سے کہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ نوٹس کریں گے کہ اس آیت میں اور اس آیت میں ایک بہت بڑا تضاد ہے، اور تضاد یہ ہے کہ یہ بعد میں آنے والا یعنی احمد، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن عیسیٰ سے ہے، اور یہ عیسیٰ کی باتیں سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے، لیکن اس آیت میں عیسیٰ اس رشتے کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، اور اس آیت میں وہ ایک تعلق کو جوڑ رہے ہیں، جبکہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن سے پہلے تورات امام ہے، انجیل نہیں ہے، یعنی کہ جو کچھ قرآن سکھا رہا ہے آپ کو ڈائریکٹ تورات میں ملے گا، کیونکہ اگر انجیل میں ملتا ہے تو پھر امام انجیل بھی بن جاتی ہے، لیکن قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بھی یہ بات دیکھی تھی۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ تورات اور قرآن کے مطابق آنے والا رسول موسیٰ کے بعد امام ہوگا، یعنی وہ ان جیسا ہوگا، لیکن انجیل کے مطابق عیسیٰ کے بعد آنے والا رسول عیسیٰ کی تعلیمات کی تجدید کرے گا، یعنی وہ ان جیسا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس امت میں ایک کے بجائے 2 رسول ہیں؟ یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،